اسکیری سیریز کے تمام سننے والوں کو السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ ایسے ہی خوش رکھے۔ جو لوگ بیمار ہیں اللہ پاک ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے، اور جو لوگ کسی مصیبت میں مبتلا ہیں اللہ پاک ان کی مصیبت دور فرمائے۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن کو جلدی سے پریس کر دیں اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بھی ملتا رہے۔ تو آج کی سٹوری کی طرف چلتے ہیں۔ جلدی سے اپنے ہیڈ فونز لگا لیجئے اور کمرے کی لائٹس آف کر لیجئے۔ آج کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے علی نے۔ علی بھائی کا تعلق جو ہے وہ کراچی سے ہے۔ علی بھائی کہتے ہیں کہ وہ رات میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا جس رات یہ واقعہ میرے ساتھ پیش آیا تھا۔ یہ ایسا واقعہ ہے جو میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا، مجھے آج بھی اچھی طرح یاد ہے۔ دسمبر کا مہینہ تھا اور کراچی کی ایک سڑک پر میں اپنا رکشے میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں ایک رکشہ ڈرائیور ہوں اور ہمیشہ میں آخری سواری 11-11:30 بجے لے کے اس کے بعد اپنے گھر چلے جاتا ہوں۔ پیسوں کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، مجھے بھی پیسوں کی اشد ضرورت تھی۔ اس دوران گھریلو حالات بھی کچھ ٹھیک نہیں تھے اور آخری سواری کے انتظار میں اچانک سے بارش ہو گئی۔ اب جب بارش ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ اب مجھے گھر جانا چاہیے۔ پھر میں نے سوچا کہ یار ایک کام کرتا ہوں، یہیں کھڑے ہو کے انتظار کرتا ہوں۔ بارش میں اکثر سواریاں مل جاتی ہیں، لوگوں کے پاس آپشنز نہیں ہوتے تو وہ کسی بھی سواری میں بیٹھ کر گھر چلے جاتے ہیں، اور میں نے یہ سوچا تھا کہ وہی سواری لوں گا جو راستے میں پڑے گی، یعنی میرے گھر جانے کے راستے میں۔ اس کے علاوہ دور کی سواری نہیں لوں گا کیونکہ بارش بھی ہو رہی تھی اور مجھے خود بھی تو گھر جانا تھا۔ بارش کی رات تھی، بارش کافی تیز ہو گئی تھی، ہوائیں بھی چلنے لگیں۔ اسی بارش میں میں اپنے رکشے میں انتظار کرنے لگا کہ اچانک سے ایک بوڑھی عورت پیچھے سے آواز دیتی سامنے آئی اور کہنے لگی کہ بھائی کیا آپ فری ہیں؟ تو میں نے کہا کہ جی اماں جی، کہیں کہاں جانا ہے؟ اماں نے کہا کیا تم لیاقت آباد جاؤ گے؟ میں نے کہا کہ لیاقت آباد وہ تو کافی دور ہے، وہاں میں نہیں جا سکتا، اور پھر کافی تیز بارش بھی ہو رہی ہے۔ اب آس پاس اس کے علاوہ کوئی اور رکشہ نہیں تھا کیونکہ بارش ہو رہی تھی۔ روڈ کے بیچ میں جو ایک پول تھا وہاں ایک چھوٹی سی لائٹ جل رہی تھی اور باقی تمام لائٹس بند تھیں۔ میرے کھڑے ہونے کی جگہ یہیں تھی، آخری سواری اکثر میں یہیں سے اٹھاتا ہوں۔ فیملیز مل جاتی ہیں۔ اماں جی کی عمر کافی زیادہ تھی، اسی لیے مجھے ان پر ترس آنے لگا، لیکن اماں جی کو لیاقت آباد جانا تھا اور وہ میرے راستے سے کافی دور پڑتا ہے، تقریباً 1 گھنٹے کا راستہ ہے۔ لیکن اماں نے مجھے کافی فورس کیا۔ اس نے کہا کہ بیٹا میں بوڑھی ہوں اور پھر کافی تیز بارش ہو رہی ہے، آخر میں کہاں جاؤں گی، تم مجھ سے 4 پیسے زیادہ لے لینا۔ تو میں نے یہ سوچا کہ جب اماں پیسے زیادہ دے رہی ہے، راضی ہے پیسے دینے کو، میں سوچ وچار کرنے لگا کہ 1 گھنٹہ جانے کا اور 1 گھنٹہ آنے کا، اور واپسی میں بھی کوئی سواری پکڑ لوں گا جو اس طرف آنے والی ہوگی، اس طرح کچھ پیسے زیادہ بن جائیں گے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ سے عرض کیا کہ پیسوں کی ضرورت کسے نہیں ہوتی، اماں کو لے کے میں چلا گیا۔ لیکن اماں جان جس طرح بات کر رہی تھی اس کی باتیں بہت عجیب سی تھیں، جس پر شروع میں مجھے عجیب سا لگا، لیکن میں نے یہ سوچا کہ ہر انسان کی نیچر اور انداز اور آواز الگ الگ ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ اماں کا لہجہ اور اس کی آواز ہی ایسی ہو۔ وہ بہت زیادہ بول ٹائپ اور مردوں جیسی آواز تھی۔ خیر جب اماں میرے رکشے میں بیٹھ گئی، اس دوران میرا رکشہ کافی بھاری ہو گیا تھا۔ پھر بھی مجھے ایسا لگا کہ شاید بارش کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ اس لیے ایسا ہو، اور پھر پانی بھی تو کراچی کی سڑکوں میں کافی جمع ہو جاتا ہے۔ خیر اللہ کا نام لے کے میں نے وہاں سے رکشہ نکالا۔ جیسے میرے رکشے میں کافی زیادہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب میں مین روڈ پر پہنچا کافی ویران تھا، سنسان تھا۔ اب بارش اتنی زیادہ تیز نہیں تھی، تھوڑی ہلکی ہو چکی تھی۔ میرے آٹو رکشہ میں اماں پیچھے کسی سے باتیں کرنے لگی۔
جب شروع میں اماں نے بات کرنا شروع کیا تو میں نے جواب دیا کہ جی آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ تو اماں نے کہا کہ نہیں میں تم سے بات نہیں کر رہی۔ اماں مستقل پیچھے باتیں کرتے جا رہی تھی۔ مجھے یہ لگا کہ شاید وہ بزرگ ہیں اس لیے خیالی باتیں کر رہی ہوں، یا وہ جس سے سوچ رہی ہوں۔ اکثر کسی کو تصور کر کے بھی تو انسان باتیں کرتا ہے۔ یہی سوچ کر میں اپنا رکشہ چلانے لگا، لیکن اماں جی بات کرتے کرتے غصہ کرنے لگی اور اچانک سے کہنے لگی کہ میں تمہیں ماروں گی اگر تم نے میری بات نہیں مانی۔ بالکل خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ۔ مجھے ڈر لگا۔ میں نے اپنا رکشہ سروس روڈ پر لیا اور وہاں پہ ایک جگہ روک کر اماں جی کو کہا کہ اماں جی آپ کس سے باتیں کر رہی ہیں؟ آپ نے ابھی بڑے غصے والے انداز میں کہا کہ میں تمہیں ماروں گی، آپ تو اکیلی ہیں۔ اماں نے کہا کہ تم رکشہ چلاؤ، تمہارا اس سے کوئی کام نہیں۔ اور جب میں تھوڑا اور آگے گیا تو اماں کے ساتھ مجھے ایک اور آواز سنائی دی۔ جب اماں غصہ مستقل کرنے لگی تو ایک اور عجیب سی آواز آئی۔ اس آواز کی وجہ سے دوبارہ رکشہ روک دیا۔ میں نے اماں سے کہا کہ اماں آپ کیا کر رہی ہیں؟ یہ دوسری آواز کس کی تھی؟ اس رکشے میں ہمارے سوا اور کوئی بھی نہیں، تو یہ دوسری آواز کس کی تھی؟ اماں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نا بیٹا تم اپنا رکشہ چلاؤ، اور یہ میرا پرسنل معاملہ ہے، اس لیے تم بیچ میں ہی نہ پڑو، ورنہ اچھا نہیں ہوگا، میں تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہوں۔ اماں کی یہ بات سن کر تب مجھے اندر خوف محسوس ہوا اور ڈر بھی لگنے لگا۔ میں نے کہا یار اتنی دور کی سواری تو لے لی، پر یہ کون ہیں اماں جی؟ اور جس طرح یہ باتیں کر رہی ہیں بہت عجیب سی ہیں۔ دعائیں پڑھتے جا رہا تھا اور رکشہ بھی چلاتے جا رہا تھا۔ اب اماں نے کہا کہ میں تمہیں جو راستہ بتاؤں گی وہیں سے گھر جانا ہے۔ لیاقت آباد ہمیں روڈ سے نہیں بلکہ اندر کی طرف سے جانا ہے۔ ایک برج آتی ہے، اس کے نیچے سے اماں نے اندر کی طرف لے گئی۔ ایک تو کافی ویران اور سنسان راستہ تھا، اور اس دوران کراچی کے حالات بھی خراب تھے۔ اب سب کو یاد ہو کہ کراچی بند ہو جاتا تھا۔ اکثر و بیشتر حالات اتنے خراب تھے۔ وہ دن بھی ایسا تھا جب تمام جگہوں پر رینجرز کھڑی تھی اور کراچی پورا سنسان اور ویران تھا۔ خیر میں ایک محلے میں چلا گیا۔ ہلکی ہلکی بارش اب بھی ہو رہی تھی۔ ایک سنسان سی جگہ جو کہ ایک کمرشل ایریا لگ رہا تھا۔ تمام دکانیں بند تھیں اور وہ ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے ماربل اور ٹائلز وغیرہ کی دکانیں ہوتی ہیں، وہاں ریتیاں پڑی ہوئی تھیں۔ بس ایسی جگہ تھی وہاں پر، آس پاس کوئی بھی گھر نہیں تھا۔ اماں نے کہا کہ بس تم یہیں پر روک دو۔ میں نے اپنا رکشہ ایک سائڈ پر لگا دیا۔ میں انتظار کرنے لگا کہ اماں نیچے اترے تو میں اماں سے پیسے لوں، لیکن جیسے ہی اپنی نظر میں نے گھمائی تو اماں میرے پاس کھڑی تھی۔ یہ دیکھ کر میں اور حیران ہو گیا اور ایک دم سے پیچھے دیکھا تو وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اب بے ساختہ اماں سے پوچھ اٹھا کہ اماں جی رکشے سے اترتے وقت رکشہ موو ہوتا ہے، آپ اتری کیسے؟ بالکل پتہ بھی نہیں چلا۔ تو اماں نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا نا تم مجھ سے ذاتی سوال مت کرو، یہ تمہارے پیسے ہیں، تم پیسے لو اور جاؤ، باقی سوال مت کرو۔ لیکن جب اماں نے مجھے پیسے دیے تو اماں کا ہاتھ دیکھا۔ اماں کا چہرہ کافی گورا تھا، جریان بھی تھے اور کافی ضعیف لگ رہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ بالکل ایک 16-17 سال کی لڑکی جیسا، بالکل جوان۔ یہ دیکھنے کے بعد تو دل ہی دل میں آیت الکرسی پڑھنا شروع کر دی۔ اماں کے ساتھ جو آئی ٹو آئی کانٹیکٹ تھا، فوراً اپنی آنکھیں نیچے کی۔ عجیب سا ایک خوف محسوس ہونے لگا، اور جب اماں چلنے لگی تو ایک اور چیز جو اس وقت میں نے دیکھی، جسے دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ خوف کے مارے میری جان نکلنے لگی۔ اماں کے ساتھ ایک اور سایہ تھا جو اماں کے ساتھ ساتھ چل رہا تھا۔ انسان کا ایک ہی سایہ ہوتا ہے زمین پر، دو نہیں ہو سکتے۔ اماں کے ساتھ ایک اور سایہ تھا جو بہت لمبا اور کافی چوڑا بھی تھا، اور اماں مستقل اس سے باتیں کرتی جا رہی تھی، اور اس سائے کے ہاتھ بھی اماں کی طرح موو ہوتے جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا ہو
کہ واقعی میں اماں کے ساتھ ایک وجود ہے جو اماں سے باتیں کرتے جا رہا ہے۔ اور جب اماں کافی دور چلی گئی تو ایک دم سے پلٹ کے میری طرف دیکھنے لگی اور وہیں کھڑے ہو کے مستقل مجھے دیکھتی جا رہی تھی۔ مجھے جو خوف محسوس ہوا، میں نے کہا کہ اماں جی خیریت ہے؟ تو وہاں سے کوئی بھی آواز نہیں آئی۔ مجھے دل میں یہ تھا کہ کاش میں اماں کے پیر بھی دیکھ لیتا، لیکن واقعی میں اماں جہاں پر اتری تھی وہاں پر کوئی گھر بھی تو نہیں تھا۔ لیکن اماں کے ساتھ جو دوسرا سایہ تھا، اس بات کی واضح دلیل تھی کہ اماں اکیلی تو نہیں تھی، یعنی میرے رکشے میں اماں کے ساتھ کوئی اور بھی وجود تھا جو پورے راستے اماں کے ساتھ باتیں کر رہا تھا اور میں انجان تھا۔ لیکن اب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور رکشہ سٹارٹ کیا، وہاں سے بھاگا۔ میں نے اپنے رکشے کی رفتار بہت تیز کی اور جو راستہ مجھے سمجھ آیا وہاں سے نکلا۔ رکشے کو ٹرن کرنے کی ہمت بھی نہیں تھی، بس سیدھا روڈ کی طرف بھاگا اور مین روڈ آیا تو وہاں سے رانگ وے پر ہی نکلا۔ کافی آگے جا کے میں نے اپنا روڈ پکڑا اور یہی سوچتا رہا کہ آخر وہ کون تھی، آخر وہ اماں کون تھی۔ اور پھر اگلے دن میں نے کسی شخص سے پوچھا، میں نے کہا کہ میرے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ واقعی جنات تھے؟ تو اس نے مجھے بعد میں استخارہ کیا اور مجھے کہا کہ ہاں وہ جن تھے، بلکہ وہ ایک نہیں، واقعی میں 2-3 ہو سکتے ہیں جو تمہارے رکشے میں بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے بقول تمہارا رکشہ بھی بھاری ہو گیا تھا۔ اور جنات اکثر و بیشتر اس طرح جان بوجھ کر کرتے ہیں، انہیں سواری کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ انسانوں سے کمیونیکیشن کرنے کے لیے یا تنگ کرنے کے لیے یا ڈرانے کے لیے اس طرح کرتے ہیں۔ اور تم بہت خوش قسمت ہو کہ تم بچ گئے، ورنہ جنات کے ساتھ اتنا کلوز بیٹھنا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی نقصان ہو جاتا، لیکن تم بچ گئے۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ میں بیمار تو ہوا تھا اور ڈر کی وجہ سے بخار بھی ہو گیا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو یہ واقعہ سنایا تو انہوں نے مجھے کہا کہ بس اب 2-3 دن تک آپ آرام کریں، ضرورت نہیں ہے آپ کو کہیں بھی جانے کی۔ تب میں نے قاری صاحب سے پوچھا تھا کہ وہ جو پیسے اسی مخلوق نے مجھے دیے تھے کیا میں اسے یوز کر سکتا ہوں؟ کہیں کوئی مجھے نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، تم ان پیسوں کو یوز کرو، اس نے وہ سواری کے عوض دیے تھے جو تمہاری محنت تھی اور حق تھا، اس پر اس کا اور کوئی حق باقی نہیں۔ ورنہ جنات اگر کسی کو اس طرح دیتے ہیں تو اس کے بدلے کچھ نہ کچھ لیتے ہیں، لیکن وہ ایک پیسنجر بن کے آئی تھی اور اسی کے عوض تمہیں وہ پیسے دیے گئے، اس لیے تم ڈرو مت، اللہ کا نام لو اور وہ پیسے استعمال کرو۔ ہمارے بھائی کہتے ہیں کہ وہ بارش کی رات میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا، وہ آخری سواری جو جنات کی تھی وہ آج بھی مجھے یاد ہے، یہ واقعہ میں کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ تو یہ تھی وہ کہانی جو ہمارے علی بھائی نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ تو بہت بہت علی بھائی آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کے ساتھ بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے تو آپ ہمیں انسٹاگرام کے تھرو کانٹیکٹ کر کے اپنا واقعہ ہمیں سینڈ کر سکتے ہیں۔ تو آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، ملتے ہیں ایک نئی سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔